الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم رمضان المبارک کا برکتوں والا، عظمتوں والا، رحمتوں والا اور مغفرت سے بھرا ہوا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو عطا فرما رکھا ہے۔ نیکیوں کا سیزن ہے۔ اللہ کی رحمت ہزاروں لاکھوں کروڑوں بندوں کو اللہ اپنی رحمت میں روزانہ لے رہے ہیں، مغفرت کا پروانہ دے رہے ہیں، جہنم سے چھٹکارے کا پروانہ اور سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں۔ یہ سیزن ہے۔ دنیا کے اندر ہر کاروبار کا سیزن آتا ہے، دنیا کے اندر ہر کاروبار کا سیزن آتا ہے، اور جب وہ سیزن آتا ہے تو وہ کاروبار والے بہت زیادہ ایکٹیو اور متحرک اور فکر مند ہو جاتے ہیں۔ کھانا پینا آگے پیچھے کر دیتے ہیں، راحت آرام کو قربان کر دیتے ہیں، لوگوں کی ملاقاتوں کو بھول جاتے ہیں کہ بھئی ابھی ملاقات نہیں، ابھی ٹائم نہیں ہے، ابھی سیزن کا ٹائم چل رہا ہے، ابھی تو یہ مشغولی زیادہ ہے، ابھی آرام بھی نہیں مل پا رہا۔ میرے بھائیوں، یہ رمضان نیکیوں کا سیزن ہے، اللہ سے مغفرت اور رحمت کا پروانہ حاصل کرنے کا سیزن ہے۔ ہم رمضان کہہ رہے تھے کہ رمضان آنے والا ہے، رمضان آئے گا، رمضان پہلا عشرہ گزر گیا، پتہ بھی نہیں چلا، پہلا عشرہ گزر گیا، پتہ بھی نہیں چلا، اور دوسرے عشرے کے 3 رمضان ہو چکے، مغفرت والا رحمت والا عشرہ چلا گیا۔ ہوتا یہی ہے کہ آنے سے پہلے رمضان آنے والا ہے، رمضان آنے والا ہے، آ گیا تو رمضان، اور یہاں تک کہ جب رمضان نکل جاتا ہے تو سوائے شور اور باتیں کرنے کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ عام طور پر میں یہ بات کر رہا ہوں، ہونا یہ چاہیے تھا کہ اللہ نے رمضان کا پہلا عشرہ رحمتوں والا بنایا تھا، اور روزانہ اللہ اربوں خربوں انسانوں کو اپنی رحمت لٹا رہے تھے، اپنی رحمت کا پروانہ دے رہے تھے۔ تو مجھے اور آپ کو یہ فکر ہونی چاہیے تھی کہ پورے عشرے میں کیا میرا نام ان رحمت پانے والے بندوں میں آیا یا نہیں، اللہ نے مجھے ان رحمت حاصل کرنے والوں میں شامل کیا یا نہیں کیا تو مجھے فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اب دوسرا عشرہ بھی مغفرت والا شروع ہو گیا۔ روزانہ لاکھوں اربوں انسان گناہوں سے معافی کا پروانہ حاصل کر رہے ہیں، مغفرت کا پروانہ حاصل کر رہے ہیں۔ تو اب مجھے اور آپ کو یہ دیکھنا ہے، یہ فکر کرنی ہے کہ مغفور بندوں میں، رحمت اور مغفرت پانے والے بندوں میں ہمارا اور آپ کا نام کب آئے گا؟ سیزن کے ٹائم پہ نہیں آئے گا تو کب آئے گا؟ جسے دنیا کے اندر کہ بولے سیزن اگر فیل ہو گیا، اس وقت نہیں کمایا تو پھر کب کماؤں گا؟ کہتے ہیں نا، سیزن کے ٹائم پہ اگر بولے دھندا نہیں ہوا تو بولے پورا سال بیکار ہو جائے گا۔ تو اگر نیکیوں کے سیزن میں، مغفرت کی اس سیزن کے اندر اگر رحمت اور مغفرت نہ ملی تو پھر کب ملے گی؟ اس لیے میرے بھائیوں، ان اوقات کو، ان لمحات کو اچھی طرح وصول کرنے کی ضرورت ہے۔ رمضان کی گھڑیاں، اس کے اوقات، اس کا ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ بڑا قیمتی ہے۔ ہم بہت زیادہ اعمال نہیں کر سکتے
تو کم سے کم اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہوئے، موبائل سے دور رہتے ہوئے، کم سے کم موبائل کا استعمال کرتے ہوئے نیکیوں میں، اعمال میں، عبادت میں، ذکر میں، تلاوت میں اپنے آپ کو لگانے کی کوشش کریں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کی فضیلت بیان فرمائی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ اس میں قرآن اتارا گیا، دنیا کی سب سے بڑی کتاب کو نازل کیا گیا، دنیا میں سب سے زیادہ دلوں کو ہلانے والی، انقلاب پیدا کرنے والی اور دلوں کی دنیا کو بدلنے والی، اللہ سے تعلق قائم کرنے والی، اللہ کا صحیح راستہ بتانے والی، ہدایت اور رہنما بن کر دنیا میں آنے والی کتاب قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے میں اتارا اور نازل کیا ہے۔ اس سے بڑی فضیلت اس مہینے کی اور کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن اس پر سوال ہوتا ہے کہ یہاں کہا جا رہا ہے کہ رمضان کے مہینے میں قرآن کو اتارا گیا، حالانکہ ہم سیرت اور تاریخ پڑھتے ہیں تو ہمیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن ایک ساتھ نہیں اترا، بلکہ 23 سال کے عرصے میں امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوڑا تھوڑا کر کے جیسی ضرورت ہوتی، جیسا موقع ہوتا، کبھی مکہ میں، کبھی مینا میں، کبھی کہاں، کبھی مدینہ میں، جیسا موقع ہوتا، کبھی سفر میں، کبھی حضر میں، کبھی مسجد میں، کبھی گھر میں، جیسا موقع ہوتا چند آیتیں، رکوع، سورت الگ الگ تھوڑا تھوڑا کر کے پورا قرآن جو اترا ہے وہ 22-23 سال کے عرصے میں اترا ہے۔ اور یہاں کہا جا رہا ہے کہ رمضان کے مہینے میں قرآن اتارا گیا۔ تو اصل میں اتارنے کا دو طریقہ ہے، ایک تو پورا قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ کر لوح محفوظ سے پہلے آسمان پر، آسمانی دنیا پر ایک ساتھ اتارا ہے۔ لوح محفوظ اللہ کا ریکارڈ روم ہے، جہاں پر ساری چیزیں ریکارڈ رہتی ہیں، ساری تقدیریں لکھی رہتی ہیں۔ تو قرآن کریم کو بھی اللہ نے پہلے فرشتوں سے لکھوا لیا تھا، لوح محفوظ میں وہ رکھا ہوا تھا۔ تو لوح محفوظ سے ایک ساتھ اللہ نے قرآن کو رمضان کے مہینے میں، اور روایتوں میں آتا ہے 24 رمضان کو ایک ساتھ پہلے آسمان پر، آسمانی دنیا پر اتارا، اور پھر آسمانی دنیا سے زمین پر اور امام الانبیاء کے قلب اطہر پر 22-23 سال میں تھوڑا تھوڑا کر کے اترا ہے۔ تو لوح محفوظ سے پہلے آسمان پر ایک ساتھ اترا، تو جس وقت اترا وہ رمضان کا مہینہ تھا، اور رمضان کا مہینہ اور 24 تاریخ تھی۔ اس لیے قرآن کہہ رہا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ اس میں قرآن اتارا گیا۔ دوسری بات کہ گرامر سے تعلق ہے، صرف نہ ہو، یعنی عربی گرامر سے تعلق ہے، انزلہ کا لفظ ہے۔ جو لوگ علم دین حاصل کرتے ہیں، علماء ہیں، طلبہ ہیں، وہی اس بات کو سمجھیں گے، عوام کے لیے یہ بات کم ہے کہ انزلہ کا لفظ ہے۔ انزلہ کہتے ہیں ایک ساتھ اتارنا، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن کو ایک ساتھ اتارا گیا۔ نزلہ اور نزلہ یہاں پر استعمال نہیں کیا، نزلہ کے معنی آتے ہیں تھوڑا تھوڑا اتارنا۔ تو یہاں پر لفظ ہی بتا رہا ہے کہ پورا قرآن جو لوح محفوظ سے پہلے آسمان پر اترا وہ ایک ساتھ اترا، اور وہ 24 رمضان کو رمضان کے مہینے میں اترا۔ اس لیے کوئی اشکال نہیں رہا کہ رمضان میں قرآن اترا، صحیح بات ہے، لوح محفوظ سے پہلے آسمان پر، اور 22-23 سال میں تھوڑا تھوڑا اترا، ہاں وہ بھی صحیح ہے، پہلے آسمان سے اللہ کے رسول کے قلب اطہر پر تھوڑا تھوڑا کر کے اترا ہے 22-23 سال میں، اب کوئی اشکال نہیں رہا۔ تو بہرحال قرآن کریم دنیا کی سب سے بڑی کتاب اس مہینے میں اتری ہے، وہ کیوں افضل اور برکت والا نہیں ہوگا؟ میں مثال دوں آپ کو، ایک معمولی سا کپڑا ہے، کچن میں استعمال ہوتا ہے، پودا اور صفائی کے کاموں میں استعمال ہوتا ہے، اس کپڑے کی کوئی ویلو اور کوئی قیمت نہیں ہوتی، کوئی عزت احترام کا جذبہ اس کے ساتھ نہیں کیا جاتا، معمولی سا کپڑا ہے، اس کو پیروں میں بھی پھینکتے ہیں، اس سے جو صفائی کرتے ہیں، کچن صاف کرتے ہیں، لیکن ایک کپڑا قرآن کریم کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے، اسی کپڑے کو دھو کر
پاک اور صاف کر کے قرآن کریم کے ساتھ اس کے جلد بنا کر قرآن کریم کے ساتھ جوڑ دیا گیا. اب بتاؤ اس کا احترام بڑھ جائے گا نہیں بڑھ جائے گا؟ ابھی تو وہ معمولی کپڑا تھا، زمین میں پڑا ہوا ہوتا تھا، اس کی کوئی ویلو کوئی عزت نہیں ہوتی تھی، لیکن اس کپڑے کو ہم نے دھو کر قرآن کریم کے ساتھ چپکا دیا، اس کی جلد بنا دی. تو اب قرآن جہاں احترام والا ہے تو وہ کپڑا بھی قابل احترام بن گیا. قرآن کو جس طرح عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے تو اس کپڑے کو بھی عزت کی نگاہ سے اب دیکھا جائے گا. قرآن کریم کو جہاں بغیر وضو کے ہاتھ لگانا جائز نہیں تو اس کپڑے کو بھی بغیر وضو کے ہاتھ لگانا جائز نہیں. کیوں؟ اس کا تعلق قرآن سے جڑ گیا، اس کی نسبت قرآن کے ساتھ وابستہ ہو گئی. جب قرآن افضل، قرآن اعلیٰ، قرآن قابل احترام تو وہ کپڑا بھی قابل احترام ہو گیا. تو پھر جب ایک معمولی سا کپڑا قرآن کے ساتھ لگ جائے اس کا مقام بڑھ جاتا ہے، اس کی عزت بڑھ جاتی ہے، اس کا احترام بڑھ جاتا ہے. بغیر وضو ہاتھ لگانا جائز نہیں رہتا تو اس مہینے کا کیا کہنا جس میں پورا قرآن اترا ہے. معمولی کپڑا قرآن کے ساتھ لگ جائے، اس کا معاملہ بڑھ جائے، اس کا احترام بڑھ جائے تو اس مہینے کا کیا کہنا جس میں پورا قرآن اترا ہے لوح محفوظ سے. تو کیا وہ مہینہ عظمت والا نہیں ہوگا؟ وہ مہینہ برکتوں والا نہیں ہوگا؟ اس مہینوں کو قرآن کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے. اسی لیے حفاظ کو معلوم ہے، کہتے ہیں کہ بھائی تراویح اور محراب سنا لی تو قرآن آدمی بھولتا نہیں، پورے سال یاد کرنا الگ، لیکن رمضان میں پڑھنا، رمضان میں تلاوت کرنا اور رمضان میں قرآن کو یاد کرنا اور تراویح میں سنانا، اس کی برکتیں، اس کا مزہ، اس کی لذت حافظ قرآن سے پوچھئے کہ پوری دنیا کی حکومت مل جائے. جو اچھا قرآن پڑھنے والا حافظ ہے اس کو قرآن پڑھنے میں جو مزہ آتا ہے کہ پاؤ مارا ایک ساتھ ایک رکعت میں پھر ڈالتے ہیں. یہ اشکالات ہوتے ہیں ہمارے یہاں کہ پہلی رکعت میں حافظ صاحب نے جو پورا پاؤ مارا پڑھ گیا، دوسری رکعت میں 2-3 آیتوں میں رکوع کر دیا. تو بولا ایسا کیوں کرتے ہیں؟ مطلب مفتی صاحب ایسا مزہ آتا ہے کہ رکوع کرنے کو دل ہی نہیں چاہتا، بس پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ، اتنا مزہ آ رہا ہے. وہ تو رکوع بھی کرنا ہے، پیچھے لوگ کھڑے ہیں تو بعد میں ہوش آتا ہے، پاؤ مارا پڑھنے کے بعد کوئی رکوع بھی کرنا ہے. بہرحال یہ شکایتیں آئی تو میں نے کہا کہ بھائی برابر تقسیم کیا کرو. بولے آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، برابر تقسیم کر کے پڑھانا چاہیے، پہلی رکعت اور دوسری رکعت. لیکن جب قرآن پڑھنا شروع کرتے اتنا مزہ آتا ہے، یہ حافظ صاحب کہہ رہے ہیں اتنا مزہ آتا ہے کہ بس پڑھتے جاؤ اور تھوڑا تھوڑا کرنے میں وہ مزہ نہیں آتا. پھر رکوع کر دیا، پھر اٹھے، پھر تھوڑا پڑھا تو پھر وہ مزہ نہیں آتا ہے. ایک ساتھ پڑھنے میں جو مزہ آتا ہے تو بس پڑھتے رہو. وہ تو پیچھے لوگ کھڑے ہیں، ورنہ آدھا ایک پارا میں پڑھ ڈالے ہمیں پتہ نہیں چلے گا. تو بہرحال قرآن کریم کا وہ مزہ، اس کی جو برکتیں ہیں، اس کی جو روحانیت ہے، جسمانی روحانی ہر طرح کے فوائد قرآن کے اندر جو ہے بے شمار ہیں. دنیا کے اندر یہی تو واحد کتاب ہے کہ بلا سمجھے پڑھیں گے تو بھی بے شمار فائدے ہیں. جسمانی فائدہ بھی ہے، روحانی فائدہ بھی ہے، دینی فائدہ بھی ہے، دنیاوی فائدہ بھی ہے. قرآن کریم جہاں پڑھا جاتا ہے، قرآن کریم کی جہاں تلاوت کی جاتی ہے، غیر زبانوں والوں کے دل بھی نرم ہو جاتے ہیں جو عربی نہیں جانتے. اگر شاندار انداز میں، عربی لہجے میں شاندار انداز میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو غیر مسلموں پر بھی اثر ہوتا ہے. مسلمان تو مسلمان، غیروں پر اثر ہوتا ہے. اور جسمانی بھی فوائد، روحانی بھی فائدے کہ روحانی ترقی ہوتی ہے، دل نرم ہوتا ہے، دل کی گندگیاں دور ہوتی ہیں اور انسان کا دل اللہ سے کی یاد سے لبریز ہوتا ہے، دل میں نورانیت آتی ہے، اللہ کے قریب ہوتا ہے بندہ. اور روحانی فائدے تو یہ نہیں، جسمانی فائدے بھی، وہ سی علائیں بلائیں مصیبتیں بیماریاں پریشانیاں قرآن کریم کی تلاوت سے دور. حالانکہ سمجھا نہیں، بغیر سمجھے پڑھ رہا ہے تو یہ حال. اور میرے بھائیوں ایک فضیلت سناتا ہوں قرآن کریم کی، قرآن کریم سے کہ بے شمار فضائل ہیں. اس آدھے گھنٹے میں ساری باتوں کو سمیٹنا بہت مشکل ہے، لیکن ایک سب پر بھاری. دیکھیے دنیا کی زندگی بھی ہمارے ساتھ اللہ نے ہم کو دی ہے اور آخرت میں بھی ہمیں اللہ کے پاس جانا ہے. دنیا کی زندگی کی کامیابی کے لیے اللہ نے ایک لفظ استعمال کیا، فضل.
اور آخرت کی کامیابی کے لیے استعمال کیا رحمت۔ مسلمان جس نے اللہ کا کلمہ پڑھا، امام الانبیاء محمد رسول اللہ پر ایمان لایا، تو دنیا میں دنیا کی زندگی کامیاب ہو جائے گی، اللہ کا فضل مل جائے گا، اور آخرت کی زندگی بن جائے گی، رحمت مل جائے گی۔ دلیل، ہم مسجد میں جب آتے ہیں، داخل ہوتے ہیں، تو ہمیں دعا سکھلائی گئی۔ کہاں آ رہے ہیں؟ فرشتوں والے ماحول میں، مسجد میں، اعمال کی جگہ جہاں نماز پڑھی جائے گی، جہاں ذکر ہوگا، جہاں تلاوت ہوگی، جہاں فرشتوں کا ماحول ہوگا، جہاں اللہ کی رحمتیں ہوں گی، تو کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتی، اے اللہ تیری رحمت کے دروازے کھول دے، کیونکہ اندر رحمت ہے، ذکر رحمت کا ذریعہ ہے، تلاوت، نماز، روزہ، جو بھی اعمال ہم اندر کرنے آئیں گے سب اللہ کی رحمت کا ذریعہ ہے۔ لیکن اللہ جب تک دروازہ نہیں کھولیں گے ہم رحمت میں شامل نہیں ہو سکتے، داخل نہیں ہو سکتے۔ تو پہلے سے ہی دعا مانگنے کا حکم دیا کہ اے بندے، جب تو اللہ کے گھر میں آ رہا ہے، جہاں تجھے نماز پڑھنی ہے، ذکر کرنا ہے، تلاوت کرنا ہے، سب کا خلاصہ یہ اللہ کی رحمت مل جائے۔ جتنی بھی عبادتیں ہیں سب کا نتیجہ اور رزلٹ یہی ہے کہ اللہ کی رحمت اس پر آ جائے۔ میرا روزہ، میری نماز، میرا ذکر، میری تلاوت، میری تراویح، میرا صدقہ، میری زکات، میرا حج کرنا، پروانہ وار دیوانہ وار دو چادروں میں گھومنا احرام کی، سب عبادتوں کا خلاصہ رحمت خداوندی کا حاصل کرنا ہے۔ رحمت مل گئی، کام ہو گیا، نماز قبول، زکات قبول، حج قبول، سارے اعمال قبول۔ اور اگر رحمت نہیں ملی تو سب بیکار ہو گئے۔ تو اسی لیے کہا کہ جب تم مسجد میں داخل ہو رہے ہو تو کیا دعا مانگو؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتی، اے اللہ تیری رحمت کے دروازے کھول دے۔ میں جا تو رہا ہوں رحمت کی طرف، ان اعمال کی طرف جا تو رہا ہوں جو رحمت کو حاصل کرانے والے ہیں، لیکن جب تک تو دروازہ نہیں کھولے گا رحمت مجھے مل نہیں سکتی۔ اور رحمت مل گئی تو آخرت کا مسئلہ حل، جنت بھی، جہنم سے چھٹکارا اور ساری نعمتیں مل جائیں گی۔ اور جب نماز سے فارغ ہو گیا، اعمال کر لیا، نماز پڑھ لی، اب جب مسجد سے باہر نکلے گا پھر دعا سکھلائیں گے۔ اب کہاں جا رہا ہے؟ دنیا کی طرف۔ اب کہاں جا رہا ہے؟ کاروبار کی طرف۔ اب کہاں جا رہا ہے؟ تجارت اور بزنس کی طرف۔ اب کہاں جا رہا ہے؟ دو روٹی دو بوٹی کی طرف۔ اب کہاں جا رہا ہے؟ دنیا کے جھمیلوں کی طرف۔ تو کہا کہ بندے ایسے مت جا، ایسے مت جا، دنیا کے جھمیلوں میں قدم رکھنے جا رہا ہے۔ دنیا یہ بہت مشقت گاہ ہے، بہت پریشانی کی جگہ ہے، لہذا پہلے سے اللہ سے مانگ کی جا۔ اللہم انی اسألوک من فضلک، اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل کو مانگتا ہوں۔ اور یہ تو حدیث کی دعا ہے، قرآن کی آیت ہے کسی جمعہ کے بارے میں، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ۔ جب نماز مکمل ہو جائے جمعہ کی، اب زمین میں پھیل جاؤ، چلو پھرو، کیا کرو، کیوں چلو پھرو؟ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ فضل کا لفظ عجیب و غریب ہے، یعنی دنیا کے معاملے میں فضل مل گیا، لائف کامیاب، زندگی دنیا کی کامیاب۔ بھائی دنیا کے اندر ہمارے ساتھ ہزاروں تقاضے ہیں، کھانے پینے کا مسئلہ بھی ہے، کپڑے کا مسئلہ بھی ہے، مکان کا مسئلہ بھی ہے، سواری کا مسئلہ بھی ہے، بال بچوں کا مسئلہ بھی ہے، اور بیماری اور دوا دارو کا مسئلہ بھی ہے۔ لیکن فضل کا لفظ ایسا ہے جس کے ساتھ شامل ہو جائے گا وہ کام کہ اللہ بیمار ہو اپنا فضل شامل حل فرما، فضل آ گیا شفا مل جائے گی، معاملہ حل۔ کہ اللہ تنگ دستی ہے، پیسے نہیں ہے، اپنا فضل شامل حل فرما۔ تو فضل کا لفظ ایسا ہے دنیا کی ساری کامیابی اس میں مل گئی، اور رحمت کا لفظ ایسا ہے کہ آخرت کی ساری بھلائی اس کے اندر آ گئی۔ تو اب میں بتا رہا تھا کہ قرآن کریم کی فضیلت عجیب و غریب ہے۔ فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ کیا شاندار اور کتنا عظمت والا اور بلندی والا، اور انسانوں کو کیا کہتے ہیں، نعمتوں اور اللہ کی نعمتوں کی عروج اور آسمان پر پہنچانے والی کتاب ہے۔ فرمایا فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن پڑھا جا رہا ہو، یعنی ایک تو بندہ پڑھے اس کو اللہ نہیں کہہ رہے، کوئی اور پڑھ رہا ہے، جب قرآن پڑھا جا رہا
کوئی اور تلاوت کر رہا ہے، کوئی اور پڑھ رہا ہے، تو سننے والوں کو کہا جا رہا ہے فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن کی تلاوت کی جاوے، قرآن پڑھا جاوے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اس کو غور سے سنو، کان لگاؤ اس کی طرف، اس کو غور سے سنو۔ آج رمضان بہت سے بیچارے دیندار لوگ ہوتے ہیں ماشاءاللہ، کیسے دیندار؟ فجر تو پڑھی نہیں، صبح اٹھ کر جو ہے کیسٹ میں قرآن چالو کر لیا کہ قرآن بج رہا ہے، پتہ چلے کہ مسلمان ہیں، اور خود جا کے سو گئے۔ جسے غیروں کے یہاں بھجن صبح لگا دیتے ہیں پھر جا کے سو جاتے ہیں، تو ایسے ہی آج مسلمان بھی وہی ٹرک اپنا رہا ہے کہ میں قرآن والا ہوں، کیسٹ لگا دی اور اسپیکر کھول دیا، محلے میں لوگ سو رہے ہیں اور قرآن بج رہا ہے، اور سوچ رہا ہے کہ فرشتے جو ہے بھر بھر کے مجھے نیکیاں لکھ رہے ہیں۔ ارے توہین ہو رہی ہے قرآن کی۔ قرآن اس طرح نہیں ہے، تاکوں میں سجانے کو اور بے ادبی کیے جانے کو یہ قرآن نہیں ہے، بلکہ کیا کہا جائے، جب قرآن پڑھا جاوے فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اس کو غور سے سنو، اور اگر آواز نہیں آ رہی وَأَنصِتُوا، کم سے کم چپ رہو۔ اور یار تم نے لگا دیا ہے، کوئی سو رہا ہے، کوئی کاروبار میں، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی اپنے باتوں میں لگا ہوا ہے، تو تم الٹا قرآن کی بے ادبی کروا رہے ہو، سب کو گناہ میں ڈال رہے ہو۔ تو فرمایا کہ جب قرآن پڑھا جاوے غور سے سنو، اور اگر آواز نہیں آ رہی کم سے کم خاموش رہو۔ کیا ہوگا؟ لعلکم ترحمون، تم کو رحمت مل جائے گی۔ دیکھو ساری عبادتوں کا خلاصہ اللہ کی رحمت کا حاصل کرنا ہے۔ نماز، روزہ، علم نے بتایا، زکوٰۃ، حج، تلاوت، لاکھوں روپے، 5 لاکھ 6 لاکھ روپے، اب تو مہنگا ہو گیا حج، لاکھوں روپے حج کر کے خرچ کر کے انسان حج کرنے جا رہا ہے، کیا چاہتا ہے؟ اللہ کی رحمت مل جائے۔ نماز پڑھ رہا ہے، قربانی دے رہا ہے سردی گرمی میں، اور بیمار ہے لیکن 20 رکعت تراویح کھڑے ہو کر پڑھ رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، اللہ کے راستے میں مال خرچ کر رہا ہے، بڑے بڑے اعمال کر رہا ہے، کیوں؟ اللہ کی رحمت، اللہ اپنی رحمت کی چادر میں لے لے۔ اور یہاں قرآن پڑھا جاوے، صرف دھیان سے سن لو، صرف سننے والے کے لیے یہ بات ہے کہ قرآن میرا کلام پڑھا جا رہا ہے، صرف سن لو دھیان سے، اور اگر آواز نہیں آ رہی تو خالی اس کی رسپیکٹ اور ادب کر لو، چپ ہو جاؤ، لعلکم ترحمون، تم کو رحمت مل جائے گی۔ تو جب سننے والوں کے اوپر اللہ رحمت لٹا رہے ہیں، خود پڑھے گا تو کیا حال ہوگا، خود تلاوت کرے گا، خود اچھے انداز میں پڑھے گا تو کیا حال ہوگا۔ ہم نے اس کو بہت معمولی سمجھ رکھا ہے، یعنی سننے والوں کو اللہ، یعنی جو سب سے بڑی چیز ہے آخرت کی نعمتوں میں رحمت، وہ دینے کے لیے اللہ تیار ہے، اللہ اعلان کر رہے ہیں۔ اس لیے جو ہے خوب تلاوتوں میں جو لوگ پڑھے ہوئے ہیں، خوب تلاوت، زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں۔ دوسرے اذکار اپنی جگہ پر ہیں، لیکن جو لوگ قرآن پڑھنا جانتے ہیں اور پڑھے ہوئے ہیں، افضل الذکر تلاوت القرآن، سب سے افضل ذکر قرآن کی تلاوت ہے، زیادہ تلاوت میں لگائیں، اور نہیں پڑھے لکھے ہیں تو دوسرے اذکار وغیرہ کریں۔ بہرحال، اور صرف قرآن کا مسئلہ نہیں کہ اس مہینے میں خالی قرآن اترا تو یہ مہینہ افضل، بلکہ روایتوں میں ہے، جیسے کہ شیخ نے بھی لکھا ہے کہ دیگر آسمانی کتابیں بھی اسی مہینے میں اتری۔ چنانچہ روایتوں میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام پر جو صحیفے اترے تھے، چھوٹے چھوٹے رسالے جو حضرت کو دیے گئے، وہ 1 رمضان کو دیے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی گئی، وہ 6 رمضان کو دی گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی گئی، وہ 12 رمضان کو دی گئی۔ اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا فرمائی گئی، وہ 18 رمضان کو دی گئی۔ اور قرآن کریم امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اترا ہے وہ 23-22 سال میں اترا ہے، لیکن جو لوح محفوظ سے پہلے آسمان پر اتارا گیا وہ 24 رمضان کو اتارا گیا۔ تو پتہ چلا کہ صرف قرآن کے ساتھ ہی اس مہینے کا تعلق اور نسبت نہیں ہے، ساری آسمانی کتابیں، جو بڑی کتابیں ہیں وہ بھی، اور جو صحیفے ہیں عام طور پر رمضان کے اندر ہی اترے ہیں، اس لیے اس کو قرآن کے ساتھ اور اللہ کی کتاب کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے۔
اس لیے خوب تلاوت کے اندر وقت لگانا چاہیے۔ دوسری بات یہ مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے۔ اللہ تو ہر پورے سال مغفرت کرتے ہیں، گناہوں کو معاف کرتے ہیں، لیکن کوئی چیز خاص ہوتی ہے اس وقت وہ بڑھ جاتی ہے۔ اللہ تو پورے سال 365 دن آپ جب بھی اللہ سے مغفرت مانگیں گے، گناہوں کی معافی مانگیں گے، اللہ معاف کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن یہ عشرہ 11 سے 20 رمضان کا یہ مغفرت والا عشرہ ہے، اس میں خاص طور پر اللہ مغفرت لٹاتے ہیں۔ اس لیے بڑے سے بڑا گنہگار اگر اس عشرے میں اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، اپنے گناہوں کی معافی چاہ لے، اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ دنیا کے اندر سب سے زیادہ محبت کرنے والی ماں ہوتی ہے۔ ماں کو جو اولاد سے محبت ہوتی ہے اس کی مثال دنیا میں نہیں۔ یعنی انسانوں میں تو ہے ہی ماں محبت کرنے والی، جانوروں کے اندر بھی جو ماں ہوتی ہے وہ اپنے بچے پر بہت مہربان، بڑی شفیق اور بڑی محبت کرنے والی ہوتی ہے۔ سب سے زیادہ محبت کی مثال وہ ماں کی دی جاتی ہے۔ لیکن ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ بیٹا اگر نافرمان بن جاتا ہے، ایک مرتبہ نافرمانی کرتا ہے، ماں معاف کر دیتی ہے، دوسری مرتبہ نافرمانی کرتا ہے، ماں معاف کر دیتی ہے، تیسری مرتبہ نافرمانی کرتا ہے، ماں معاف کر دیتی ہے۔ لیکن جب بار بار بیٹا ماں کی نافرمانی کرتا ہے 3-4 مرتبہ، تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کی شفقت والی ذات بھی اس کو دھتکار دیتی ہے، اس کی ممتا بھی جواب دے دیتی ہے، اس کو اپنے گھر سے نکال دیتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ تو میرا بیٹا نہیں، چلا جا، دفع ہو جا، تیرا میرا کوئی تعلق نہیں، تو میرا بیٹا نہیں، میں تیری ماں نہیں۔ حالانکہ سب سے زیادہ محبت ماں کو ہوتی ہے، لیکن جب نافرمانی پر بیٹا نافرمانی کرتا ہے تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کی محبت بھی جواب دے دیتی ہے۔ لیکن قربان جائیے اللہ کی رحمت پر، قربان جائیے اس رب کی محبت پر، قربان جائیے اس رب کی مہربانی پر۔ اللہ فرماتے ہیں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دو، آپ کہہ دو یا عبادی الذین اسرفوا، اے کن سے کہہ دو؟ میرے ان نافرمان بندوں سے کہہ دو۔ تہجد پڑھنے والوں کے بارے میں نہیں کہہ رہے کہ میرے بندوں سے کہہ دو، نیک لوگوں کے بارے میں نہیں کہا جا رہا جو بڑے نیک ہیں اور اعمال اور نمازوں کی پابندی کرنے والے، ذکر کی پابندی کرنے والے، صدقہ خیرات کرنے والے اور لمبے لمبے سجدے کرنے والے اور اللہ کی ہر وقت عبادت کرنے والے، ذکر و تلاوت میں رہنے والے اور اپنی زندگی سنت کے مطابق چلانے والے، ان نیک لوگوں کے بارے میں نہیں کہا جا رہا ہے کہ میرے ان بندوں سے کہہ دو، بلکہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے ان نافرمان بندوں سے کہہ دو، الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنے اوپر زیادتی کر رکھی ہے، ظلم کر کے، کفر کر کے، شرک کر کے، میری نافرمانیاں کر کے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کر رکھا ہے، میرے ان نافرمان بندوں سے کہہ دو۔ اللہ بھی اب بھی آپ کے ہیں۔ ہم تو دنیا میں دیکھتے ہیں کہ بیٹا نافرمان بن جاتا ہے تو ماں کی محبت جواب دے دیتی ہے اور کہتی ہے میرا تو بیٹا نہیں، میں تیری ماں نہیں، تو میرا نہیں۔ اور یہاں بڑے بڑے ظالم ہیں، وہ کافر ہیں، مشرک ہیں، جنہوں نے ظلم کر کے آپ کی دھرتی کو اللہ نے بھر دیا ہے، پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے ان بندوں سے کہہ دو، یعنی آپ نے کنیکشن اب بھی نہیں توڑا، اب بھی آپ کہہ رہے ہیں میرے بندے۔ سوچو میرے رب کی رحمت کتنی زیادہ ہے، میرے رب کا اپنے بندوں سے تعلق اور محبت کا اظہار کتنا زیادہ ہے کہ ان جن کو ہم گالیاں دیتے ہیں نا، جن کے بارے میں آج ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے ظلم کر کے دنیا کو پریشان کر رکھا ہے، انسانیت کو پریشان کر رکھا ہے، اللہ کہتے ہیں میرے ان نافرمان بندوں سے کہہ دو یہ اب بھی میرے ہیں، میں نے اپنا کنیکشن ان سے کاٹا اور توڑا نہیں ہے۔ تو ہم
गुनहगार तो है लेकिन इतने बड़े गुनहगार तो नहीं है। जब अल्लाह उनको अपना कह रहा है, उन काफिरों को, उन मुशरिकों को, उन जालिमों को, उन जाबिरों को, उन नाफरमानी करने वालों को कि मेरे इन नाफरमान बंदों से कह दो, क्या कह दो, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह के रहमत से ना उम्मीद ना हो। अब भी मेरी रहमत की चादर इनको अपने अंदर समेटने के लिए और चादर में लेने के लिए मैं तैयार हूं। इसलिए मेरे भाइयों, रमजान का महीना मग़फ़िरत वाला आशरा, अगर हम तो अल्लाह का कलमा पढ़ने वाले लोग हैं, नबी से मोहब्बत का दावा करने वाले लोग हैं, अमाल कर रहे हैं, टूटे फूटे अमाल लेकिन कर तो रहे हैं, उसके घर पर हाजिर तो हो रहे हैं, हम गुनहगार हैं लेकिन साथ में अमाल भी तो कर रहे हैं। जब अल्लाह उनको अपना कह रहा है जो सरासर जालिम है, सरासर काफिर है, सरासर मुशरिक है, उनसे अल्लाह अपना कनेक्शन नहीं तोड़ता, तो क्या हमसे अपना कनेक्शन तोड़ देगा? तोड़ा हुआ है, अल्लाह ने हमको छोड़ा हुआ है। बहुत से लोग आज के जमाने में कहते हैं अल्लाह कहाँ चला गया। अरे अल्लाह है जब तो हम दुनिया में हैं, वरना जालिमों ने ईमान वालों को खत्म करने की क्या क्या पापड़ नहीं बेले हैं। मेरे रब की शान ही तो है, ज़ालिका भी अन्नल्लाह मौलल लदीना आमनू व अन्नल काफिरीन ला मौला लहुम। कितनी शानदार आयत है कि अल्लाह ईमान वालों के मौला हैं, अल्लाह ईमान वालों के मददगार हैं, अल्लाह ईमान वालों के नासिर हैं। अल्लाह की मदद ईमान वालों के साथ आएगी। ईमान वाला ईमान पर खड़ा तो हो, अल्लाह के इसी तरफ आए तो सही, सही माने में अल्लाह से ताल्लुक कायम तो करे, अल्लाह से मांगे तो सही। क्या अल्लाह ने हमसे अपना कनेक्शन तोड़ा होगा? बिल्कुल नहीं। वो बैठा है नवाजने के लिए, वो बैठा है माफ करने के लिए, वो बैठा है मग़फ़िरत का परवाना मिटाने के लिए। 100 के कातिल को उसने माफ कर दिया था। बनी इस्राइल में 100 का कत्ल करने वाला था, पहले उसने 99 को कत्ल किया। उसके दिल में तड़प और तमन्ना पैदा हुई कि अल्लाह मुझे माफ करेगा नहीं करेगा, मैं इतना बड़ा जालिम हूं, 99 लोगों को मैंने कत्ल किया है। तो किसी इबादत आबिद से पूछ लिया जाकर मसला। जैसे आजकल लोग उठपटांग मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह से संपर्क कर लेते हैं, या फेसबुक मोहतरमा फेसबुक साहिबा से कांटेक्ट कर लेते हैं, या ट्विटर पर जाकर जो है बड़े बड़े उसको दारू उसका समझ लेते हैं और वहां से मसले उठाएं। पता नहीं कौन बयान कर रहा है, सुबह मुसलमान है, शाम को उसके ईमान का क्या हाल है। हमेशा एक बात याद रखो, हम दीन की बात सुनेंगे और लेंगे या मसाइल को सीखेंगे और लेंगे अहले रिवायत से, जो हमारी रिवायत चल रही है, उलमा की, उलमाए देवबंद की जो रिवायत, जो इस रिवायत से जुड़ा हुआ है, ऐसा आलिम है जो हमारे सिलसिले से जुड़ा हुआ है। ये मैं एक कायदा बता रहा हूँ, बात आ गई तो यूट्यूब हो कि फेसबुक हो कि इंटरनेट पर कहीं भी हो, किसी का बयान, किसका बयान सुनेंगे, किसकी किताब पढ़ेंगे, किसके मसले को लेंगे, कि जो अहले रिवायत और हमारे अकाबिर और उलमा से जुड़ा हुआ है और हमारे अहले रिवायत लोगों में है वो। वरना दिन में हजारों आपको मिलेंगे, सुबह में मसला बयान किया, शाम को उसका ईमान का ठिकाना ही नहीं है, ऐसे हजारों मिलेंगे। और फिर मुझे कहने दीजिए, जिसका जो एक तो अकल अल्लाह ने अकल दे रखी है, जिसका जो फील्ड है उस फील्ड वाले से हम जो है काम लेते हैं। बीमार होंगे तो इंजीनियर साहब के पास नहीं जाते, डॉक्टर साहब के पास जाते, फिर डॉक्टर में भी हर अरे गहरे के पास नहीं, जो उस लाइन में अच्छा और माहिर हमें नजर आता है, राय लेते हैं, मालूम करते हैं। ऐसे ही केस और कोर्ट का मसला हो गया तो अच्छे वकील के पास जाते हैं, उससे राय लेते हैं। तो दीन का इतना सस्ता हो गया, दीन इतना मामूली हो गया, हर अरे गहरे नत्तू गहरे टर साहब से ले लिया, जिनके आखिर में टर लगा हुआ है। मैं किसी की तौहीन नहीं कर रहा, बहुत से मार्केट में हर जगह जो है मेड इन चाइना है, मेड इन जापान के साथ मेड इन चाइना का माल बिक रहा है। अभी तो ओरिजिनल माल की एड आती है, उससे पहले डुप्लीकेट मार्केट में आ जाता है। तो ऐसे ही दीन के मामले में भी बहुत से लोग
جن کا فیلڈ مسائل بیان کرنے کا نہیں ہے، جن کا فیلڈ علم کا نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ بیان کر رہے ہیں، مسائل بیان کر رہے ہیں، علم کی باتیں کر رہے ہیں. اگر بندہ ان کے پیچھے پڑے گا تو پھر کہاں جا کر گرے گا، وہ اپنی خیر منائے. بہرحال تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس نے جا کر اس 99 کے قاتل نے ایک عابد صاحب سے مسئلہ پوچھا، تو عبادت کرنے والے تھے، عالم نہیں تھے. تو اس نے کہا کہ بھائی میری توبہ ہو سکتی ہے کہ نہیں، میں اتنا بڑا گنہگار ہوں. اور عابد صاحب تو ان کو عبادت کا گھمنڈ تھا، بولے تو اتنا بڑا ظالم ہے، اتنا بڑا پاپی ہے، تیری توبہ ہو نہیں سکتی، کوئی چانس ہی نہیں ہے تیری توبہ کا. اب اس کو غصہ آ گیا، جس نے 99 کو مارا ہو، سینچری پوری کرنے میں کیا ٹائم لگتا ہے. عابد صاحب کو بھی شارٹ کٹ میں پہنچا دیا آخر کی طرف، 100 پورے ہو گئے، عابد کو بھی مار دیا. لیکن سچی طرف تھی، اس 16 بی بی کی کہانی سے نہیں سنا رہا. آج یہ جو مسئلے ہیں، لوگ ایران کی تران کی نہیں کرتے بات، قرآن کی کہتے وہ شاندار بیان تھا. ایک بات تو قرآن اور حدیث کی نہیں تھی، لیکن تھوڑا کوئی گانے لگ جائے. آج کل اچھا مبرر کس کو بولتے معلوم ہے آپ کو؟ جو جس کی پکوڑی اچھی بستی ہو، بجا بجا کر ملا کر اور طرز کے ساتھ گا رہا ہو، اس کو بیان تھوڑی بولتے ہیں. حالانکہ خوب سنائی ایران کی تران کی بات، ایک بھی نہیں کی قرآن کی، کیونکہ بولے وہ شاندار بیان تھا. لوگ جو ہے اشعش کر رہے تھے. قرآن و حدیث کی بات ہوگی. ہاں میرے نبی نے کبھی لہجے میں تھوڑی بیان کیا ہے. آپ جب خطبہ دیتے تھے، آپ دیکھتے کبھی میں اس سے بھی بولتا ہوں تو لگتا ہے بولے گھر سے جھگڑا کر آئے ہیں. جھگڑا کر کے نہیں آئے، ہمیں معلوم ہے اللہ کے رسول کا انداز کیا ہے کہ اللہ منذر الجیش. ایسا غصے ہو جاتے تھے آپ، اور یعنی سرخ ہو جاتی تھی آنکھیں، ایسا لگتا تھا گویا آپ کسی لشکر سے ڈرا رہے ہیں. غصے میں آپ بیان کر کوئی لہجہ اور طرز نہیں بناتے تھے. آج اسی کو مغربی سمجھتے ہیں، جو گا رہا ہو اور ادھر ادھر کی اڑا رہا ہو تو بولے بہت شاندار بیان کرتے ہیں. قرآن اور حدیث کی علم والی بات نہیں کہہ رہے تو بولے نہیں وہ تو سیدھی سادھی بات ہوگی. خیر تو اب اس کو فکر تھی کہ نہیں میری توبہ کیسے ہوگی. کسی نے بتایا کہ دوسری بستی میں اہل علم ہیں، علم والے لوگ ہیں اور اللہ والے لوگ ہیں، تم وہاں چلے جاؤ، تمہارا مسئلہ وہاں حل ہو جائے گا. اب وہ بیچارہ 100 کا قاتل بڑا شرمندہ ہو کر نکلا اس بستی سے، علماء کی بستی کی طرف، اہل علم کی بستی کی طرف، کہ میں اپنی توبہ کروں، اللہ سے معافی مانگوں. راستے میں تھا کہ موت کا وقت آ گیا. اللہ کے رسول نے یہ حدیث بیان کی ہے، بخاری شریف کے اندر موجود ہے اور دوسری کتابوں میں موجود ہے. ہاں یہ کوئی 16 بیوی کی کہانی سے نہیں سنا رہا. تو راستے میں موت کا وقت آ گیا، اور ہم جانتے ہیں جب موت کا وقت آتا ہے تو آگے پیچھے نہیں ہوتا. اور موت کے وقت دونوں طرح کے فرشتے آتے ہیں. بندہ نیک ہوتا ہے تو نیکی والے خوبصورت چہرے والے فرشتے آتے ہیں، شاندار ریشم اور خوشبو لے کر آتے ہیں. اور بندہ برا ہوتا ہے، نافرمان ہوتا ہے تو برائی والے فرشتے ڈراؤنی شکل والے اور کاٹ لے کر اور بدبو لے کر آتے ہیں. تو اب دونوں طرح کے فرشتوں میں اختلاف ہو گیا. نیکی والے فرشتے بھی آ گئے اور بدی والے فرشتے بھی آ گئے. کہہ رہے ہیں ہمارا آدمی ہے، ہم اس کی روح لے جائیں گے. وہ کہہ رہے ہیں ہم لے جائیں گے. کیوں؟ نیکی والے کہہ رہے ہیں کہ بھائی نیک ارادے سے چلا ہے، توبہ کے ارادے سے چلا ہے، اس لیے ہم لے جائیں گے. اور گناہ والے کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ارادے سے چلا ہے، توبہ تھوڑی کی ہے تو 100 کا قاتل اتنا بڑا گنہگار، اس لیے گنہگار ہے، ہم اس کی روح کو لے جائیں گے. جب دونوں میں اختلاف ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فیصلہ کیا کہ اختلاف مت کرو، لڑو مت، بلکہ ناپو جس بستی سے نکلا ہے اور جس بستی کی طرف جا رہا ہے کس کے زیادہ قریب ہے، دونوں راستوں کو ناپو. تو فرشتوں نے ناپا. ان کو کہاں دیر لگتی ہے ناپنے میں؟ جب ناپا تو ایک بالش اگلی بستی کے قریب تھا. ایک بالش جو ہے اگلی، ایک ووٹ زیادہ مل گیا، سرکار بن گئی. ایک ووٹ زیادہ آپ کے لیے ہے نا، تو ایک بالش جو ہے اگلی بستی کے قریب تھا. تو اللہ نے کہا لے جاؤ میرے مغفور بندوں میں، میرے گناہ معاف کردہ بندوں میں اس کو شامل کر لو.
تو اللہ نے صرف توبہ کا ارادہ اس نے کیا تھا، 100 کا قاتل تھا، اور اس نبی کی امت میں بھی نہیں تھا، امام الانبیاء کی امت میں بھی نہیں تھا، بنی اسرائیل کا شخص۔ ہم تو پیارے نبی کی پیاری امت میں ہیں، اور ہم 100 کے قاتل تو نہیں، گنہگار ضرور ہیں، لیکن 100 کو ہم نے قتل نہیں کیا۔ لہذا اگر ہم سچی پکی توبہ کر لیں گے کیا اللہ ہمیں معاف نہیں کرے گا؟ ضرور اللہ معاف کرے گا۔ اس لیے آج متوجہ ہو جائیں، آج کی جمعہ کو، آج کی نماز کو مغفرت کی نماز بنا لیں، اللہ سے سچی پکی توبہ کر لیں کہ اللہ بہت ہو گیا، جو گناہ ہوئے اس کو معاف کر دے، آئندہ ہماری زندگی بدل دے، جو اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے، جن کو تو نے نوازا ہے، اپنی رحمت کی چادر جن کے اوپر ڈالی ہے، وہ بھی تیرے بندے تھے، ہم بھی تیرے بندے ہیں، اللہ تو نے انہیں قبول کیا، اللہ آج سے ہمارے لیے اچھے فیصلے کر دے، جو زندگی باقی ہے نیکیوں کے ساتھ، اچھے اعمال کے ساتھ، گناہوں سے دور رہ کر اپنے نیک بندوں کی طرح زندگی گزارنے کی اللہ توفیق عطا فرما۔ آمین تو نہیں؟ اللہ کو قبول کر لے گا تو مسئلہ ہو جائے گا، ارے مسئلہ حل ہو جائے گا، مسئلہ نہیں بنے گا، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا اعلان یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ روزہ رمضان کا مہینہ ہے تو روزہ تو رکھتے ہی ہیں، لیکن اسلام کا ایک بہت بڑا فریضہ زکوٰۃ بھی اسی مہینے میں لوگ ادا کرتے ہیں۔ اس لیے دارالدیوبند کی رسید بھی موجود ہے اور جامعہ فیضان القرآن کی رسید بھی موجود ہے۔ ابھی بہت سے لوگوں نے نہیں لکھایا ہے، جن کی زکوٰۃ باقی ہے، صدقہ فطر باقی ہے، اور عطیہ وغیرہ کرنا چاہتے ہیں، ایثار ثواب کرنا چاہتے ہیں مرحومین کے لیے، تو نماز کے بعد اپنی رسیدیں لکھوا لیں۔ دیوبند کی رسید بھی ہے اور فیضان کی رسید بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔